السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ یہ ہے لاسٹ ویکینڈ کی ویڈیو، کیونکہ میں اور میرے بچے اور ہسبینڈ گئے تھے میری جہاں نند کی شادی کی ہے نا وہاں پہ۔ وہ یہاں سے تقریباً 600 کلومیٹر میرے گھر سے فرینکفورٹ سے آگے ہے، پیمازان ایک شہر ہے، وہاں پہ گئے تھے۔ تو یہ راستے کی ویڈیو تھی، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاؤں کتنی زیادہ سنو پڑ چکی تھی، اور آگے جا کے ویدر بالکل صاف ہو گیا تھا، فرینکفرٹ کے پاس بالکل برف نہیں تھی۔ تو سنائے میری بہنیں، بھائی، بچے، آنٹی سب خیر خیریت سے ہیں؟ اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خیر خیریت رکھے، خوش رکھے اور ساری پریشانیوں سے دور رکھے، آمین۔ تو یہ ہم صبح کے ٹائم نکلے تھے 9 بجے گھر سے، اور ہم لوگ وہاں پہنچے تھے شام 5 بجے، کیونکہ 2 جگہوں پہ سٹے کیا تھا۔ وہاں سے جاتے جاتے میں نے کہا ساتھ میں اپنی جتنی بھی میری پیاری یوٹیوب فیملی ہے ان کو جرمنی کا موسم دکھاؤں، کہیں برف، کہیں دھوپ، کہیں بارش، بس یہ مکس ہی ویدر تھا، اور بڑا انجوائے کیا بچوں نے۔ ہسبینڈ اور بچے تھے، بیٹیاں دو نہیں گئی تھی، باقی بچے ساتھ گئے تھے۔ تو یہ ہم اپنے سفر پہ رواں دواں ہیں، سائڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر برف پڑی ہوئی ہے۔ روڈز اس لیے آپ کو صاف نظر آتی ہیں یہاں جرمنی میں، کیونکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، برف کو اٹھا کے سائڈ پہ کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا اس پہ نمک بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ برف جو ہے وہ جمے نہیں روڈز پہ۔ تو باقی سائڈوں پہ تو لوگ اتنا نہیں نہ جاتے، گرمیوں میں بڑا انجوائے کیا جاتا ہے، لیکن سردیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے ویدر، 6 منتھ دھوپ کے لیے ہم ترس جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، جس حال میں رکھا ہے اس کا خدا تعالیٰ کا کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جہاں پہ ہیں، جس جگہ پہ، جس حال میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں آج جو ویڈیو بنا رہی تھی نا، یہ تھوڑی سی انفارمیٹو بھی تھی ویڈیو، میں نے کہا اس میں انفارمیشن بھی تھوڑی سی دوں گی۔ میں ہائیڈلبرگ جو شہر ہے نا ہمارے علامہ اقبال کا کے نام سے جانا جاتا ہائیڈلبرگ، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ میں گئی لیٹ تھی لیکن کافی جو تھا نا مجھے اچھا لگا۔ مجھے 21 سال میں یہ شہر ہے جو بہت پسند آیا، خوبصورت، سائڈوں پہ گھر اور درمیان میں جو تھی نا جھیل تھی۔ تو وہ آگے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری ویڈیو لمبی ہوگی، پلیز اس کو ضرور دیکھیے گا، اور انشاءاللہ پوری انفارمیشن آپ کو میں کسی اگلی ویڈیو میں دوں گی۔ یہ ہاف انفارمیشن ہوگی، جتنا میں نے سنا ہے، جتنی میں نے ریسرچ کی ہے اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور یہ دیکھیں کس طرح درخت جو ہے وہ برف نے ڈھکے ہوئے ہیں، اوپر شال اوڑی ہوئی ہے برف کی درختوں نے، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ویڈیو تو بہت زیادہ آپ کو پتہ آتے جاتے ویڈیو بنائی تھی اپنی فیملی کے لیے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ دیکھیں دور پہاڑ دور سے نظر آ رہے تھے۔ اب ہم فرینکفورٹ کے پاس پہنچ چکے تھے، اور جتنا نزدیک جا رہے تھے تو فرینکفورٹ کے شہر میں برف نہیں تھی۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم بالکل ایئرپورٹ کے پاس آ چکے تھے، اور میں آپ کو اڑتا ہوا جہاز دکھا رہی تھی، اور دل یہ کہہ رہا تھا کہ گاڑی سے نکلیں اور سیدھا ڈائریکٹ جہاز میں بیٹھ کے پاکستان چلے جائیں۔ بہرحال ایسے ہو تو نہیں سکتا، تو یہ ساتھ ساتھ میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو جو کیپچر کر لی تھی میں نے اپنے ہینڈی میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور یہ بڑا خوبصورت سا ایک فش ٹائپ کا بنا ہوا تھا، نیچے اس کے یہ شاید ہوٹل تھا کوئی، نیچے اس کے انہوں نے لوہے کے پائپ کے ساتھ اس ہوٹل کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ اب ہم فرینکفورٹ میں انٹر ہو چکے تھے، اور یہ تھا فرینکفورٹ شہر، اور یہ میرے گھر سے تقریباً 450 کلومیٹر بنتا ہے، اور آگے جو تھا وہ 2 گھنٹے کا سفر تھا ہمارا پیمازان کا۔ اور یہ تھا جی گروسری پہ آگے، گروسری تھوڑی سی خریدنی تھی کیونکہ ان کے لیے بھی لے کے جانا تھا، کچھ مٹھائی لے کے جانی تھی۔ تو یہ ہم لوگ جناب پنجاب فوڈ والوں کے پاس آ گئے، یہاں سے ہم لوگ کٹھا جو ہے نا 6-7 جو ہے نا وہ جو پیکٹس ہوتے ہیں 10-10 کلو کے، 20-20 کلو کے آٹے کے، وہ لے لیتے ہیں۔ چاول تھے کچھ، سونف میری ختم تھی، اور اس کے بعد ان کے لیے مٹھائی لینی تھی، بچوں نے کہا ہم نے جلیبیاں لینی ہیں، کچھ اپنے لیے وائٹ چنے میرے ختم ہو چکے تھے۔ آپ کو پتہ نا گروسری میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ ساری میں نے گروسری وہاں سے کی۔ ان کے لیے تو مٹھائی خالی لی تھی، اپنے گھر کے لیے گروسری لی،
اور وہاں سے لے کے پھر ہم زیرہ شیرہ جو بھی مکس مسالے ہوتے ہیں نا ثابت وہ لے لیے۔ اب ہم پیمازان پہنچ چکے تھے اور یہ اس کے گھر کے پاس کی تھی۔ ان کے گھر کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ یہ مجھے الاؤ نہیں تھا، ان کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے پھر رات گزاری۔ اگلے دن ہم لوگ شام کے ٹائم نکل چکے۔ اب ہم پیمازان سے نکلے ہیں اور یہ شام کا ٹائم تھا، تقریباً 2:30 شام نہیں کہہ سکتے، دن کا تھا۔ کھانا کھا کے نکلے اور اگلی گاڑی میں میری نند اور نندوئی تھے اور پیچھے والی گاڑی میں میں اور بچے اور میرا چھوٹا دیور تھا۔ تو اب ہم لوگ جا رہے تھے ہائیڈلبرگ۔ آپ کو ہائیڈلبرگ کے بارے میں بھی میں بتاؤں گی، اتنا خوبصورت شہر ہے۔ جو جرمنی میں رہتی ہیں فیملیز وہ اپنے بچوں کو لے کے ہائیڈلبرگ ایک دفعہ ضرور جائیں۔ وہاں پہ بہت خوبصورت جگہ ہے، ضروری نہیں کہ جھولے جہاں پہ ہوں تو وہیں بچوں کو لے جایا جائے، ایسی جگہوں پہ انفارمیشن جہاں پہ ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارے قومی شاعر کا گھر تھا، اسٹریٹ تھی، وہاں پہ ضرور بچوں کو، میری پیاری بہنیں جتنی بھی ہیں نا جرمنی میں جو جا سکتی ہیں وہ لے کے جائیں۔ اب ہم وہاں سے نکلے تو وہاں سے تقریباً 45 منٹ لگتے تھے ہائیڈلبرگ کے۔ تو سفر ہمارا رواں دواں تھا اسی طرح، اور نند اور ندوئی آگے آگے تھے، پیچھے پیچھے ہم لوگ تھے۔ میں ساتھ میں اصل میں درمیان میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے میں ویڈیو سائڈوں کی بہت کم بنا سکی، لیکن سفر جو تھا وہ بہت انجوائے والا سفر تھا ہمارا، بہت مزہ آیا۔ کوئی میوزک نہیں تھا، ہم لوگوں کی اپنی باتیں تھی، میری ویڈیو تھی، اور ہائیڈلبرگ اور فرینکفورٹ سے تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ یہ ہمیں جو ہمارے گھر سے وہاں تک پیمازان تک تقریباً ہمیں آئی تھنک سو تقریباً 600 کلومیٹر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اب شام ہو رہی تھی، 4 بج چکے تھے اور اتنا خوبصورت ویو تھا کہ میں کیا بتاؤں۔ ویڈیو میں نے بہت تیز کی ہوئی تھی کیونکہ میں نے ہائیڈلبرگ جو ہے نا پہنچ کے ویڈیو بنانی تھی اور شام ہو رہی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ مغرب سے پہلے پہلے میں جتنی ویڈیو بنا سکوں، جتنی انفارمیشن مجھے مل سکے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور یہ ایک چھوٹا سا گاؤں کہہ سکتے ہیں جو بہت خوبصورت تھا، ہائیڈلبرگ کے بالکل نزدیک 15 منٹ کی ڈرائیو پہ یہ والا گاؤں تھا۔ مجھے نام تو نہیں پتا لیکن بہت خوبصورت تھا۔ ہاں، گاؤں تو نہیں کہیں گے، ہے تو شہر ہی ہے لیکن گاؤں کی طرح ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے، اور دھوپ جو ہے نا وہ اس قدر ٹھنڈی تھی اور خوبصورت تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ 2 جگہوں پہ، یہاں پہ بھی بچوں نے گاڑی رکوائی تھی اور یہاں پہ انگور کے باغ تھے، بہت زیادہ دکھا رہے تھے میرے ہسبینڈ کے ادھر یہ ہے، وہ تو گئے ہوئے، میں فرسٹ ٹائم اس سائڈ پہ گئی تھی، میں جب سے آئی ہوں میں ادھر نہیں گئی۔ اور سن سیٹ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور بالکل یلو یلو جو ہے نا وہ ہو چکی تھی دھوپ جو تھی۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ میں نے ویسے اپنے شارٹ پہ بھی میں نے لگایا تھا، بہت خوبصورت، اور ایسے لگا تھا جس طرح ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ایسا اس وقت سین تھا۔ یہ کوئی فیکٹری تھی، اس کے درمیان سے جو نا سورج جو تھا ڈھل رہا تھا، اور اس وقت میں نے اس کو اپنے ہینڈی میں سیو کر لیا ویڈیو بنا کے، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت۔ اور دیکھا اورنج یلو، اور یہ ایک سائڈ پہ وہ شاید ویڈیو میں ڈال نہیں سکی، ایک سائڈ پہ جو اس کی کرنیں ہیں نا سورج کے، ڈھلتے سورج کی، وہ دوسری روڈ کے دوسری سائڈ پہ جو شیشوں والا ایک بلڈنگ تھی اس پہ جب وہ اس کا پاڑا تھا، بڑا خوبصورت سا لگ رہا تھا۔ بہرحال جی، اب ہم ہائیڈلبرگ شہر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہائیڈلبرگ شہر ہے یہ 3 چیزوں سے مشہور ہے۔ ایک تو اس میں ہمارے قومی شاعر، جو مشرقی قومی شاعر علامہ اقبال جو تھے، ان کا گھر تھا۔ یہ 1907 میں ایک جو علامہ اقبال تھے وہ ہائیڈلبرگ میں آئے تھے انگلینڈ سے، ٹھیک ہے، انگلینڈ وہ گئے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، وہاں سے پھر وہ سیدھا جرمنی میں آئے، یہاں پہ انہوں نے لینگویج سیکھی، ماسٹر کیا، اور یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ میں تو آپ سب کو کہوں گی ضرور یہاں کا وزٹ کیجیے گا۔ اب یہ مغرب کے بالکل اینڈ ٹائم کا یہ سین تھا۔ میں نے ہسبینڈ کو کہا گاڑی روکیے اور ہم سائڈ پہ جائیں، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ روشنی میں میں پورا جو ہے نا یہاں کی چپا چپا کی ویڈیو بنا کے آپ کو انفارمیشن دوں گی جنہوں نے علامہ اقبال کا ہائیڈلبرگ شہر نہیں دیکھا۔
ایک تو یہاں مشہور تھا علامہ اقبال کی اسٹریٹ ہے، اس کا نام انہوں نے جو دیا ہوا ہے وفا اقبال، وہ بڑی خوبصورت انہوں نے ایک اسٹریٹ بنائی ہوئی ہے، اور بڑے پیسے لگا کے جرمن والوں نے جو تھی نا، جرمن حکومت نے ان کی اسٹریٹ بنائی تھی۔ وہ انشاءاللہ جب میں اب جاؤں گی نا گرمیوں کی چھٹیوں میں، تو میں پوری انفارمیشن، پوری ویڈیو لے کے آؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ یہ بڑا خوبصورت جو تھا نا جھیل تھی، بہت ہی خوبصورت، درمیان میں جھیل ہے، درائے نیکر، نیکر اس کا نام ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اور سائڈوں پہ، ایک سائڈ پہ کاسٹر ہے اوپر کر کے، وہ بھی میں آگے آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ جہاز جا رہا تھا، میں بہت کلوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ میرے ہینڈی میں آ نہیں رہا تھا، ویڈیو کیمرے کو میں نے بہت نزدیک کیا، میں وہ دکھانا چاہ رہی تھی لیکن وہ آ نہیں رہا تھا۔ اور اب مغرب ساتھ ساتھ ہمارے ہینڈیوں پہ اذان ہو چکی تھی۔ یہ وہ جھیل تھی، نیکر اس کا نام ہے، بہت خوبصورت جھیل ہے جہاں علامہ اقبال اکثر آ کے کنارے پہ بیٹھ کے شاعری کیا کرتے تھے۔ یہ 1969 میں خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ علامہ اقبال نے اس جھیل کے کنارے ان کا ایک انہوں نے نظم لکھی تھی اس نہر کے اوپر، آپ نہر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، بہت خوبصورت جھیل، اس کے اوپر اتنی خوبصورت انہوں نے ایک نظم لکھی تھی۔ اس جگہ کی فوٹو میرے ہینڈی میں نہیں جا سکی کیونکہ اس وقت بہت اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ نہر کے بالکل سائڈ پہ ہے ایک جگہ ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک تختی سی لگائی ہوئی ہے سیمٹ کی، اس کے اوپر انہوں نے پورا اس کا بایو ڈیٹا جو ہے نا، شاعری کا بایو ڈیٹا پورا اس کے اوپر تحریر ہے ڈوئچ زبان میں۔ تو علامہ اقبال جو تھے ہمارے قومی شاعر تھے بہت، جب وہ یہاں پہ آئے تھے نا علامہ اقبال 1907 میں، تو یہاں پہ ان کے نام کی تو اسٹریٹ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، وفا اقبال ان کی اسٹریٹ کا نام ہے۔ اور وہ رات کا ٹائم تھا، وہ بھی اس میں نے تھوڑا سا اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہوا ہے، وہ آپ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ 1907 میں جب علامہ اقبال جرمنی آئے تھے لنڈن سے، تو ان کی ملاقات ایک 28 سالہ جو تھی نا، وہ ایما کے ساتھ ہوئی تھی۔ بڑی خوبصورت، سننے میں یہ آیا ہے، جو میں نے ریسرچ کیا اس حساب سے وہ بڑی خوبصورت عورت تھی جس کے ساتھ ان کا ان کا نہیں تھا بلکہ اس عورت کا ان کے ساتھ تھا کہ ان کو وہ علامہ اقبال اچھے لگنے شروع ہو گئے تھے۔ علامہ اقبال نے کبھی بھی جو ہے نا، انہوں نے یہ چیز ظاہر نہیں کی تھی کہ یہ عورت بھی مجھے اچھی لگتی ہے۔ بہرحال جی، یہاں آنے کے بعد تب علامہ اقبال کی عمر جو تھی وہ 30 سال تھی، اور 1907 میں، اور جو عورت تھی نا اس کی عمر تھی 28 سال، وہ علامہ اقبال پہ فدا ہو چکی تھی۔ شادی نہیں علامہ اقبال نے کی تھی کیونکہ علامہ اقبال تو آلریڈی شادی شدہ تھے، 2 بچوں کے باپ تھے اور بہت خوبصورت نوجوان تھے۔ یہ دیکھیں جی، ہائیڈل برگ کا خوبصورت جو جھیل ہے اس کا نظارہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ مغرب ہو چکی تھی، اذان بالکل ہمارے ہینڈیوں پہ پوری ہو چکی تھی، پھر میں نے ویڈیو دوبارہ سٹارٹ کی۔ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں نے جو ہے نا اس کو کاٹ کے لگایا تھا۔ بہرحال اقبال کی جو، علامہ اقبال کی جو جو ہے، انہوں نے نا ایک جرمن والوں نے ایک بڑی خوبصورت سی نا، یہ پارک تھا، بہت بڑا پارک تھا لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے یہ پارک میں لوگ بہت کم تھے، بڑے خوبصورت یہاں پہ گھر بنائے ہوئے تھے۔ اسی روڈ پہ بالکل سیدھا جائیں تو علامہ اقبال کا ریزیڈنس تھا، بڑا خوبصورت، میں آگے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی، اور ان کے گھر کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اب تو کوئی اور لوگ رہتے ہیں لیکن تب وہاں پہ ان کا گھر تھا، بڑا خوبصورت، ان کی ایک تختی سی بنا کے سیمٹ کی، اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ کب سے کب تک یہاں رہے تھے، کب وہاں پہ آئے تھے، اور بڑا خوبصورت ہے۔ اور وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نا قلعہ بھی ہے، وہ جو قلعہ تھا وہ اس وقت بند تھا۔ یہ جو ہائیڈل برگ کے اندر جو خوبصورت 3 چیزیں ہیں، ایک ہمارے علامہ اقبال جو ہمارے مشرقی شاعر علامہ اقبال کا ایک تو اسٹریٹ وہاں پہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو اسٹریٹ جو تیار ہوئی تھی 1964 میں تیار ہوئی تھی، اور انہوں نے جرمن جو تھے نا حکومت، انہوں نے یہ ایک بنائی تھی روڈ، بڑی خوبصورت کھلی روڈ ہے۔
میں نے رات کے ٹائم اس وقت میں آپ کو سچ بتاؤں ویڈیو تو بہت لمبی ہے، میں چاہ رہی تھی میں اتر کے آپ کو دکھا سکوں، لیکن میرا چھوٹا بیٹا اس کو بہت زیادہ بخار تھا، جس وجہ سے میں نے چلتے چلتے وہ ویڈیو بنائی ہے۔ اور دوسری چیز، ایک تو ان کا اسٹریٹ کا نام غفر اقبال اسٹریٹ ہے، ایک ان کا گھر ہے وہاں پہ، اور ایک جو جھیل ہے وہ بڑی مشہور ہے، اور تیسری چیز یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت قلعہ ہے، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے قلعہ، میں آپ کو شاید انگلی سے بتا بھی رہی تھی۔ یہاں ہم جا نہیں سکے کیونکہ مغرب کے سے پہلے یہ بند ہو جاتا ہے، لیکن ٹھنڈ تھی اتنی زیادہ، ٹمپریچر اس وقت مائنس تھا، ہم نے گاڑی میں ہی بیٹھ کے، میں بلکہ تھوڑی سی اتر کے پل سے میں نے ویڈیو بنائی تھی، آگے وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ یہ جو قلعہ ہے نا، یہ تقریباً بہت بہت زیادہ 1214 سے جو ہے نا اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی، اور 1214 میں جب تعمیر شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ تباہ ہونے شروع ہو گیا۔ پھر 17ویں صدی میں اور 18ویں صدی میں دوبارہ اس قلعے کو انہوں نے تعمیر کرنا شروع کر دیا تھا، جو انفارمیشن میرے پاس ہے۔ اور گرمیوں میں اصل میں دن ہوتے ہیں نا لمبے، اور راتیں ہوتی ہیں چھوٹی، تو گرمیوں میں اس کا جو ٹائم تھا وہ 9 AM سے لے کے 6 PM تک ہوتا ہے، اور سردیوں میں بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے، 11 سے 4 تک ہوتا ہے، شام صبح 11 سے لے کے شام 4 بجے تک۔ اور یہ اتنا بڑا قلعہ ہے نا، اس کو گھومتے ہوئے آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ ملین کے حساب سے یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، مختلف جگہوں سے آتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، اور ایک جو ہوتا ہے نا ٹورسٹ گائیڈ کی مدد سے ہی آپ سارا یہ دیکھ سکتے ہیں، اکیلے آپ کو سمجھ نہیں آئے، دیکھ سن کے اچھے طریقے سے پوری اگر انفارمیشن اگر چاہیے ہو تو آپ اپنا ایک ساتھ جو ہے نا ٹورسٹ گائیڈ رکھیں جو آپ کو پوری انفارمیشن دے، اگر انفارمیشن آپ لینا چاہیں گے۔ بہت ہی خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت یہ شہر ہے۔ پھر میں کہہ رہی ہوں جو نزدیک رہتے ہیں وہ وہاں پہ ضرور جائیں، اور پہاڑوں کے درمیان ٹرین بھی چلتی ہے، اور جو قلعے کی سیر کرواتی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میں نے کہا دنیا کے کسی کونے میں مجھے جانا اچھا نہیں لگے گا، مجھے اس شہر میں دوبارہ جانا اچھا لگے گا، تاکہ میں اپنے بچوں کو دکھا سکوں کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کس جگہ پہ رہے، وہ کتنا عرصہ رہے، ان کی شاعری دیکھیں ابھی بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے نام پہ روڈ بنی ہے، ان کا یہاں پہ گھر تھا، اتنا خوبصورت ان کا گھر تھا۔ میں آپ کو اس کی وہ دکھاتی ہوں، جو ان کی دیوار پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، پورا ڈاٹا لکھا ہوا تھا، ان کا ہاؤس نمبر تھا، ماشاءاللہ ان کا 58 ہاؤس گھر کا نمبر تھا، اب وہاں پہ کوئی اور رہتا ہے، لیکن نام جو ہے نا وہ ہمارے علامہ اقبال جو شاعر تھے انہی کا ہے، جو ہمارے پاکستانی علامہ اقبال تھے انہی کا۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی، یہ کیمرہ پتہ نہیں کیوں ٹیڑھا ہو گیا تھا، یہ بالکل سامنے جو تھا نا قلعہ تھا، ہم لوگ بالکل رائٹ سائڈ پہ تھے، لیفٹ سائڈ پہ درمیان میں جو تھی نا نہر تھی، اور پل سے گزر کے دوسری سائڈ پہ روڈ تھی، اوپر کر کے وہ قلعہ تھا، اور بہت خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں آپ بالکل۔ ہم لوگوں نے گاڑی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا آپ ایک سائڈ پہ روکیں، میں اتر کے جا کے یہاں پہ دیکھوں، کیونکہ بیٹے کو تو بخار تھا، لیکن بیٹی کے ساتھ اور میرے جو چھوٹی نند بھی بلکہ ہمارے ساتھ تھی، اور وہ بھی بہت، اس کو بہت اچھا لگا، بہت ساری کہہ رہی تھی اگر دن کو آتے تو ہم ان کی جو وہ روڈ ہے وہ بھی دیکھتے، میں تو اس کی ویڈیو بھی بنانا چاہتی تھی، لیکن وہی بات کہ پہلی دفعہ گئی، اور یہ وہاں سے آتے ہوئے پیمازان سے آتے ہوئے راستے میں ہی آتا ہے۔ ہاؤس بہت خوبصورت تھے، ہوٹل بڑے خوبصورت تھے، سب کچھ خوبصورت تھا، لیکن ہمارے علامہ اقبال کی جو اسٹریٹ تھی وہ سب سے خوبصورت تھی۔ یہ ٹورسٹ بسیں کھڑی ہیں، کیونکہ سردیوں میں بھی میں نے آپ کو بتایا نا یہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے، بہت زیادہ رش تھا، تو یہ لوگوں کے کچھ گھر تھے، کچھ ہوٹل تھے، اور یہ جو گھر نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر وہ جو تھا نا، جو کاسٹل میں آپ کو بتا رہی تھی قلعہ، بڑا خوبصورت سننے میں آیا کہ قلعہ تھا، اور یہ قلعہ جو تھا یہ اس ٹائم تو بند ہو چکا تھا۔ ہم نے کسی بندے سے پوچھا تھا، میں نے تو نہیں، ہسبینڈ نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بند ہو چکا ہے، یہ صبح 11 سے لے کے شام 4 بجے تک اوپن ہوتا ہے، کیونکہ سردیاں تھیں نا۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سین ہے، دیکھ کے دل خوش ہو گیا۔ یہاں پہ بوٹس بھی ہیں،
गर्मियों में ये सुना था कि गर्मियों में यहाँ बहुत रश होता है, जगह नहीं होती पाँव रखने की। हमें तो बल्कि वो भी हो गया था, यहाँ पे ना गाड़ी खड़ी करने की जगह, पार्किंग नहीं मिलती, क्योंकि रोड जो है वो सिंगल है। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, रोड है सिंगल। ये मैं आपको दरख्त दिखा रही थी, आप देखें, मैंने वीडियो बनाई है। इस दरख्त की लाइन देखें कितनी सीधी है, ये देखें, मैं हाथ से इशारा भी कर, बिल्कुल स्ट्रेट इस दरख्त की लाइन थी। और इस दरख्त के ऊपर जो शाखें थी ना, उनको आप ज़रा गौर करें तो देखें कितनी बराबर उन्होंने उसका लेवल किया हुआ था। यहाँ पे घर मुझे बड़े पसंद आए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यहाँ मुझे एक घर ले दे, कहते इंशाल्लाह अल्लाह ने मोहलत दी तो ज़रूर लेंगे। और ये जनाब देखें, बिल्कुल सीधा, डॉच में कहते हैं ग्राडे हाउस। देखें ग्राडे हाउस आपको दरख्तों की, देखें कितने सीधे बिल्कुल जो है ना इसकी लाइन जा रही थी। मैंने वीडियो को बहुत इस जगह पे बहुत स्लो कर दिया था, लेकिन पता नहीं मेरी वीडियो पूरी क्यों नहीं आ रही। ऊपर से जो दरख्त है ना, जो पीछे आपने थोड़ी सी वीडियो देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कितना स्ट्रेट जो थे ना दरख्त की शाखें थी। और ये शाम का नज़ारा पुल का था। पुल पे भी गई थी मैंने, इंस्टा पे भी ऑनलाइन हुई थी मैं, मेरी फ्रेंड्स आई थी, मेरा बेटा आया था और मेरी भांजी थी उस वक्त ऑनलाइन थी। उन्होंने भी हाइडलबर्ग का नज़ारा किया, उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त मैं लाइव थी और एक साइड पे ये वीडियो बना रही थी और दूसरे हैंडी से मैं लाइव थी। तो इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, वरना जो थी ना, आपको मेरी लंबी होने की वजह से वीडियो जो है ना उसमें मुझे फिर वॉइस ओवर ही ज़्यादा बेहतर लगा। और ये पुल के ऊपर आ चुके थे और इस वक्त टेम्परेचर तो था -4 था, हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे, इतनी ठंड थी। लेकिन मैंने कहा मैंने अपनी प्यारी फैमिली के लिए वीडियो बनानी है। नन मेरी भाग गई, कहती है मुझसे तो एक सेकंड, हालांकि उसने मंडल पहना हुआ था, कहती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये ठंड, हमें तो आदत है ना, हम लोग तो ठंड में रहे हैं। वो बेचारी अभी पाकिस्तान से आई है, साथ ही उसकी शादी हो गई थी। और कहती है मैं भी अपने घर में हर वक्त हीटर लगा के रखती हूँ, सुबह के टाइम ओपन करती हूँ अपनी विंडो, फिर मैं 1 घंटे के लिए फिर मैं बंद करके हीटर लगा देती हूँ, इतनी ठंड होती है। इनकी तरफ वैसे बर्फ़ नहीं थी इतनी जहाँ ये रहती हैं। ये देखें किला आपको नज़र आ रहा है ना, लग रहा है कि दिन का टाइम है, वो येलो वाला। और ये था पुल के ऊपर नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। इंशाल्लाह जब भी मैं अगली दफ़ा गई तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी यहाँ की। मैं बहुत घूमी फिरी हूँ, बहुत, यूरोप पूरा मैंने घूम लिया, लेकिन जितनी खूबसूरत जगह ये हाइडलबर्ग है ना, इतनी कोई भी जगह खूबसूरत नहीं मुझे लगी। और ये शाम का सीन तो हद ही मुक गई, इतना खूबसूरत। लाइटिंग तो चले अपनी जगह पे होती हैं हर जगह पे, पुरसुकून भी था। और जो सबसे प्यारी चीज़ थी कि यहाँ पे हमारे प्यारे इल्लामा इकबाल रहे हैं। फिर देखिए रहने के बाद उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। उस जगह पे उन्होंने उनके नाम पे रोड बनाई और फिर उनका घर था वहाँ पे। और देखे ना, बड़े एजाज़ की बात है कि जर्मन वालों ने उनको कितना याद रखा। तो हम लोगों को 22 साल हो गए, हमें तो कोई नहीं जानता, लेकिन इल्लामा इकबाल हमारे जो शायर थे उनको पूरी दुनिया जानती थी। और पूरी दुनिया ने उनको, उनका नाम जर्मन में भी अभी तक याद किया जाता है, बुक्स में उनका नाम है, वो दीवारों पे उनका नाम लिखा हुआ है। और देखें जो पुल है, ये जो पुल मैं आपको दिखा रही थी ना, इसके दूसरी साइड पे वो जो मैंने सुना है कि वहाँ पे एक लगा हुआ था, एक सीमट का बोट टाइप बना हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने शायरी की थी इल्लामा इकबाल ने। ये जो झील है इसके नाम पे उन्होंने एक नज़म लिखी थी डॉइच में, वो भी वहाँ पे है और वो मुझे देखने का बहुत शौक था। अफसोस के बेटे की तबीयत ख़राब ना होती तो मैं आपको हैंडी की रोशनी में वो जगह भी ज़रूर दिखा देती। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, हिम्मत दी और मेरी किस्मत में हुआ तो मैं इस जगह पे दोबारा ज़रूर जाऊँगी गर्मियों की छुट्टियों में। और मैंने हस्बैंड को जब कहा तो कहती हैं ज़रूर, अगर आपको ये जगह अच्छी लगी, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ की लेनी है तो ज़रूर। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये जो कास्टल है ना वो सामने, ये तो इतना खूबसूरत था कि दिल ऐसे कर रहा था, सर्दी बहुत थी, कि इधर ही खड़े हो और इसका नज़ारा करते रहें। ये है काफ़ी, कहते हैं काफ़ी बड़ा है। और ये जो होता है ना गार्ड के बगैर जो टूरिस्ट गार्ड होते हैं,
ان کے بغیر یہ دیکھنا ناممکن ہے. یہ آپ کو پوری پوری انفارمیشن دے گا. یہاں پہ تو گروپ ہوتے ہیں نا، گروپ کے حساب سے یہاں پہ جایا جاتا ہے. اب مجھے ٹکٹ کا نہیں پتا تھا کہ اس کی ٹکٹ کتنی ہے، لیکن چلیں، جب جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ ٹکٹ کے بارے میں نہیں سوچیں گے، وہ ضرور جائیں گے. اور میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ بھی بہت شیل ہو گئے ہیں، تو میڈم آپ آ جائیں، چلتے ہیں. میں نے کہا تھوڑی سی اور بنا لوں، تھوڑی سی اور. میں تقریباً 1.25 گھنٹہ اس پل کے رائٹ لیفٹ گھومتی رہی ہوں. ایک تو ویڈیو بنانا میری ضروری تھی، دوسرا اتنا پرسکون تھا. ٹھنڈ تو لگ رہی تھی، میں نے لیگنگ بھی پہنا تھا، پینٹ بھی پہنی ہوئی تھی، اوپر لمبا مانٹل پہنا ہوا تھا، پلوور پہنا ہوا تھا، ٹوپی تھی، شال تھی، اور گلوز نہیں تھے. گلوز تھے میرے پاس لیکن گلوز تھے گاڑی میں. تو کیونکہ مجھے یہ تھا کہ واپسی پہ اگر ہم جلدی آئے تو پھر میں یہاں پہ گھوموں پھروں گی، لیکن بہت لیٹ ہو چکے تھے. گھر سے ہی ہم لوگ جو ہے نا، پیمازان سے ہی ہم لوگ لیٹ نکلے تھے. تو بس یہ دیکھ دیکھ کے اتنا میرا دل خوش ہو رہا تھا، اتنا خوش ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہائیڈلبرگ جو ہمارے پیارے، میں تو کہتی ہوں ہمارے جو علامہ اقبال تھے، یہ انہی کا شہر ہے. بس میں اس میں جرمن کو جو ہے نا بیچ میں انٹر نہیں کرتی، لیکن جرمنی میں ضرور ہے. اب میں آپ کو وہ اسٹریٹ بھی دکھاتی ہوں جہاں پہ ان کا جو ان کی نام کی پلیٹ لگی ہوئی ہے. اور اصل میں یہ جگہ جو تھی نا، اتنی وہ تھی، سڑک جو تھی نا، یہاں پہ آپ اگر گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو 4 سے 5 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑنا تھا. مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنی فیملی کو دکھانے کے لیے ضرور چلوں گی. ہسبینڈ تھے نا ساتھ، بڑے چھوٹے والے دیور تھے، میری نان تھی، اور ان کے ساتھ چلتے چلتے تو اتنا فیل نہیں ہوا کہ میں کدھر ہوں. اور ساتھ پتہ نہیں میں کچھ دکھانا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے اس وقت پتہ نہیں چلا کہ میں دکھا کیا رہی تھی. یہ جناب ان کی آ گیا رہائش گاہ جہاں پہ وہ رہتے تھے. یہ ہے جی سیمٹ کی، انہوں نے دیوار کے اندر وہ اس کی اینٹوں کی دیوار ہے، اس کے اندر انہوں نے پورا اس کا لکھ کے انہوں نے نمبر پلیٹ ایک لگائی ہوئی ہے، جس کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا. اتنا خوش ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی. اور وہ بھی ہمارے اپنے قومی شاعر کا نام لکھا ہو، ان کا پورا جو ہوتا ہے بایو ڈیٹا وہ لکھا ہو. کتنی خوشی کی بات ہے. تو ایک دفعہ میری بہنیں جہاں پہ جو رہتی ہیں جرمنی میں، جو بچے ہیں یونیورسٹی میں، وہ ایک دفعہ یہاں پہ ضرور جائیں، یہاں کا وزٹ کریں اور اپنے قومی شاعر کا گھر دیکھیں جو وہ رہتے تھے، ان کی اسٹریٹ دیکھیں علامہ اقبال کی، جو اسٹریٹ ان کے نام پہ ہماری جرمن حکومت نے بنائی تھی. 1964 میں وہ جو ہے نا روڈ تیار ہوئی تھی. انشاءاللہ میں جب جاؤں گی آپ کو وہ روڈز کا وزٹ ضرور کرواؤں گی. یہ تھا جی، یہ میں دکھا رہی تھی، یہاں پہ نمبر بھی لکھا ہوا تھا 58. میں نے کہا شاید میں اپنے گھر کا نمبر بھول جاؤں، لیکن علامہ اقبال کے گھر کا نمبر کبھی نہیں بھولوں گی. یہ وہ جگہ بہت تنگ جگہ تھی جس وجہ سے ہم روڈ پہ نہیں جا سکتے تھے. تو سائڈ پہ ایک چھوٹا سا پاتھ تھا جس پہ کھڑے ہو کے میں نے یہ تھوڑی سی ویڈیو جو ہے نا بنا لی تھی جلدی سے، کیونکہ 2-3 دفعہ میں روڈ پہ آنے کی میں نے کوشش کی کہ میں پورا آپ کو ایک سٹرکچر جتنا بھی تھا نا اپنی ویڈیو میں ایڈ کروں، لیکن وہ کر نہیں پائی. اب ہم لوگوں نے دینا تھا فرینکفورٹ ان کے گھر کا، اپنے دیور کے گھر کا. میں اتری تو یہ علامہ اقبال اسٹریٹ سے بالکل جہاں ان کا ریزیڈنس تھا، اس سے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ یہ بڑا خوبصورت ایک ہوٹل تھا. تو مجھے ہسبینڈ کہہ رہے تھے جب ہم آئیں گے تو ہم یہیں پہ سٹے کریں گے کیونکہ یہ نزدیک ہے. تو ہم لوگ رات کے لیے آئیں گے بچوں کو لے کے، تو پہلے ہی جو ہے نا بکنگ کر لیں گے. تو میں اتر کے نا ویڈیو بنا لی تھی، اور دیکھیں پرسکون. ابھی تو میں وائس اوور کر رہی ہوں، اگر آپ حقیقت میں دیکھتے ہیں نا، اتنا پرسکون تھا نا کہ آپ مانیں گے نہیں اگر آپ حقیقت میں اس کو میری آواز کے ساتھ سن رہے ہوتے لائف. تو میں نے کہا چلے جاتے جاتے اپنے ہوٹل کی بھی بنا لیتے ہیں، اگر آئیں گے تو انشاءاللہ اسی جگہ پہ آئیں گے. اور یہ دیکھیں جی رات کا ٹائم تھا، یہ ٹائم تھا 8:30 پونے 9 کا، اور کتنی ٹھنڈ میں دیکھیں ٹمپریچر ہو -4، اور اس میں لوگ سائیکلنگ چلا رہے ہیں. گاڑی میں پیٹرول جو تھا وہ ڈلوانا تھا، تو اب پمپ پیٹرول پہ آ گئے. جب پمپ پیٹرول سے نکلے سیدھا وہاں سے، پھر میں نے میرے ہینڈی کی جو تھی نا وہ بیٹری ختم ہو گئی تھی، پھر دیور کے گھر پہنچ کے
وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے، میری نند نے جو کھانا بنایا تھا نا دن کو، وہ ساتھ پیک کر لیا تھا. یہاں پہ آ کے ہم لوگوں نے گرم کر کے کھایا. یہ میرے دیور کے گھر کا باہر والا حصہ ہے. یہ ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکی ہوں. یہاں کی بالکون سے گارڈن دکھاتی ہوں جو مجھے بہت پسند تھا. اور جو ساتھ اس کے نیبرز تھے، جرمن تھے، انہوں نے اپنے کرسمس کے لیے بڑا خوبصورت سجایا ہوا تھا یہ والا. اور مجھے نند کہتی باجی بڑا خوبصورت لگ رہا، آ کے دیکھے. اب ہم گھواں سے نکل چکے. راستے میں ہم نے تھوڑا سا گاڑی کو روکا. میرے ہسبینڈ نے کافی لینی تھی اور ٹوائلٹ میں جانا تھا بچوں نے، تو پھر روک کے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی. اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ والی ویڈیو میری کیسی لگی. تھوڑی سی انفارمیشن، اتنی تو نہیں تھی، تھوڑی سی تھی، لیکن تھی بہت مزے کی. میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ.